الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام شرور سے محفوظ رکھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام آپ QTV پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک بامقصد کوشش ہے کہ ہمارے سامنے سیرت کا عملی اعتبار سے بیان آئے اور ہم عمل کے میدان میں بھی آگے بڑھ سکیں۔ آج ابتدا میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہم سب کو یاد بھی ہے، پچھلے پروگرام میں اس کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر ہے 4۔ سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کائنات کا خالق اور مالک فرما رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے غیر مسلم مصنفین کے الفاظ کو سن کر یا پڑھ کر بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاں فلاں غیر مسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ایسے ایسے بیان کیا۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کی ہے۔ یہ تو ان غیر مسلم لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل ہو جائیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جس میں کہا گیا کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے۔ یہ تو ان کی مجبوری ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کریں، مگر اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کل آخرت میں ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اصولی بات، اور دوسری بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ان کلمات اور تعریفی مواد اور تحریروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سند دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، سرٹیفیکیشن دے رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ چلتے پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے ریکیپ کی طرف، پچھلی نشست میں ہم نے کیا بات آپ کے سامنے رکھی تھی؟ پچھلی مرتبہ ہم نے تقویٰ کا ذکر میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے رکھا تھا۔ میری یاد دہانی پہلے ہے اور آپ کے لیے بعد میں ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث پچھلے پروگرام میں پیش کی گئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، لوگوں میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے یہ پروگرام جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بخدا پہلے میرے اپنے لیے ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ گزشتہ پروگرام میں تقویٰ پر ہم نے کلام کیا۔ تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا کا نام، دل میں یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دل میں یہ ڈر کہ کہیں اللہ میری نافرمانی پکڑ نہ فرما لے، تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی پکڑ کا ڈر رکھنا، یہ ہے تقویٰ، اور یہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے چہرے اور مال نہیں دیکھتا، بندوں کے قلوب یعنی دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور عزت کس کے لیے ہے؟ تقویٰ والوں کے لیے۔ عزت کا معیار مال، دولت، شہرت، فیم، اقتدار، کرسی نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں عزت کا معیار وہ تقویٰ ہے۔ بندے جو کچھ سمجھتے رہے، ہم نے بندوں کو تھوڑی جواب دینا ہے مرنے کے بعد، ہم نے تو بندوں کے رب اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور اس کے ہاں عزت کا معیار وہ تقویٰ ہے۔ گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آج کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم کلام کریں گے حسن اخلاق کے تعلق سے۔ حسن اخلاق، حسن حسین، عمدہ، خوبصورت، اور اخلاق خلق کی جمع اخلاق۔ ایک ہے تخلیق کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک ہے خلق، یہ کیفیت کو، رویے کو، طرز عمل کو کہتے ہیں۔ تو حسن اخلاق، عمدہ رویے، عمدہ کردار، اس پر کلام کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے دین نے جا بجا اس پر کلام کیا ہے۔ قرآن کریم پڑھ جائیے، بندوں کے رویوں کا ذکر، بندوں کا رویہ بندوں کے بارے میں، بندوں کا رویہ اللہ کے بارے میں، بندوں کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ، بندوں کے کردار کی باتیں، بندوں کے اخلاق کی باتیں، بندوں کے معاملات کی باتیں، بندوں کے گھر کی باتیں، بندوں کے پڑوس کی باتیں، بندوں کے رشتہ داروں کی باتیں، جہاں بجا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا۔ ایک اور اہم نقطہ،
دین کی تعلیم جب بیان کی جاتی، دین کا تصور پیش کیا جاتا ہے تو اس کو بیان کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک معروف طریقہ کیا ہے کہ دین حقوق اللہ کا بھی حکم دیتا ہے اور دین حقوق العباد کا بھی حکم دیتا ہے۔ خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ، باقی مخلوق، تو خالق کا ذکر بھی دین کرتا ہے، مخلوق کا ذکر بھی دین کرتا ہے۔ دین کی تعلیم کو سمجھانے کے اعتبار سے ایک انداز یہ ہے، ایک انداز یہ کہ دین ایمان کا ذکر بھی کرتا ہے، اعمال کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ایک انداز یہ کہ دین ایمانیات کی تعلیم بھی دیتا ہے، عبادات کی تعلیم بھی دیتا ہے، اخلاقیات کی تعلیم بھی دیتا ہے، معاملات کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ دین انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے۔ تو ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، کہا نا ایک شعر کے مصرے میں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ تو دین کو بیان کرنے کے اعتبار سے مختلف انداز ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ حقوق اللہ ہیں، یہ حقوق العباد ہیں۔ آئندہ کسی نشست میں الگ سے بھی بات ہو جائے گی حقوق العباد کی اہمیت پر، لیکن یاد رہے یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ بھئی یہ حقوق اللہ ہیں، یہ عبادات اللہ سے متعلق ہیں، یہ امور اللہ کے حق سے متعلق ہیں، اور یہ بندوں کے حقوق سے متعلق باتیں، یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے، یہ پڑوسیوں کا حق ہے، یہ رشتہ داروں کا حق ہے، اینڈ سو آن۔ لیکن حقوق العباد کا حکم بھی کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آج کوئی حقوق العباد میں گڑبڑ کر رہا ہے، جواب کل کس کو دینا ہے؟ بندوں کو نہیں دینا، جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ تو حقوق العباد سمجھانے کے لیے الگ سے بیان ہوتے ہیں، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بالآخر یہ حقوق العباد بھی اللہ ہی کا حق بن جاتے ہیں، اس معنی میں کہ اگر بندوں کے ساتھ گڑبڑ کی ہے تو اللہ نے جو حکم دیا تھا ان کا حق ادا کرنے کا، اس کے بارے میں سوال اللہ تم سے پوچھے گا۔ تو تقسیم کے اعتبار سے ہوتے کہ یہ حقوق اللہ ہیں اور یہ حقوق العباد، حالانکہ اصل ایک ہی بات ہے کہ حکم اللہ کا ہے، چاہے وہ اللہ کے حق سے متعلق ہو، چاہے وہ بندوں کے حق سے متعلق ہو۔ یہ بات کلیئر ہوئی نا آپ کو؟ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا، کتنا ماں باپ کا لوگ دل دکھاتے ہیں، کتنا شوہر بیوی کے ساتھ گڑبڑ کر جاتا ہے، کتنا بیوی شوہر کے ساتھ گڑبڑ کر جاتی ہے، کتنا پڑوسیوں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، کتنا رشتہ داروں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، کتنا کمزوروں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے۔ الٹپ چلتا ہی رہے گا یہ؟ نہ نہ نہ، دنیا عمل کا موقع ہے، جو چاہو کر لو، آخرت جزا اور نتیجے کا موقع ہے، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ جی بی کلیئر، اولاد ہو، ماں باپ ہوں، شوہر بیوی ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، باس ہو، امپلائی ہو، سیٹ ہو، ملازم ہو، کوئی بھی ہے، یاد رکھے دنیا عمل کا موقع ہے، جو چاہو۔ اللہ نے چھوٹ دیے، جو چاہو سو کرو۔ سورہ الدہر 29واں پارہ، سورۃ الدہر کے بالکل شروع میں، اما شاکر و اما کفور، اللہ نے تمہیں اختیار دیا، چاہو شکر گزار بنو، چاہو ناشکر بنو، لیکن کل کیا ہوگا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، لوٹ کر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارا ایک اور پہلو ہے جو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کا، وہ کیا ہے؟ زندگی کا اکثر وقت لوگوں کے درمیان گزرتا ہے۔ آپ غور کیجئے، روزانہ نماز فرض ہے نا، 5 نمازیں مقرر اوقات میں فرض ہیں، پھر کبھی بات بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن چیک کر لیں، کچھ لوگ سے جمعے کی 2 رکعت پڑھ کے مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھئی تمہارا اطمینان ہوگا، یہ اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، کچھ لوگ 4 ادا کر لیتے ہیں، فجر میں سوتے رہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ عشاء کا رب اللہ ہے تو فجر کا رب اللہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، غور کیجئے گا تنہائی میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ باقی آگے چلتے ہیں۔ زندگی کا اکثر وقت لوگوں کے درمیان گزرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز روزانہ جو باقاعدہ ادا کرے، بہت سے بہت 2 گھنٹہ لگ جائے گا، بہت سے بہت 6 سے 8 گھنٹے لوگوں کی نیند ہوتی آن ایوریج، تو چلے 8-10 گھنٹے نماز اور نیند کے نکال دیں۔ اب کتنے بچے؟ 14 گھنٹے، کسی کے 15 گھنٹے، ممکن ہے کسی کے 16 گھنٹے، یہ 13، 14، 15، 16 جو بھی لوگوں کے اوقات کار کے اعتبار سے بات بنتی ہے، تو ہم اوسطاً کہیں گے 14 سے 15 گھنٹے ہمارے کہاں گزرتے؟ بندوں کے ساتھ، گھر میں تو گھر والوں کے ساتھ، آفس میں تو اپنے باس یا امپلائیز کے ساتھ، ٹرانسپورٹ میں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں تم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آفس سے باہر نکل کے مارکیٹ جا رہے ہیں تو بندوں کے ساتھ، خوشی غمی کا موقع آ گیا تو بندوں کے ساتھ، دعوت کسی نے دی تو بندوں کے ساتھ، سفر میں نکل گئے بندوں کے ساتھ۔ ہمارا روزانہ اوسطاً 13-14 گھنٹہ بندوں کے درمیان گزرتا ہے۔ تو یہ اخلاق کیا ہے؟ یہ بندوں کے ساتھ ہمارے رویے، اور ہماری دین نے 24 گھنٹے کے لیے تعلیم دی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ذاریات آیت نمبر 56، 27 پارے کے شروع میں، سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا کلام ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت 24 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی نہیں ہے جمعے کے دن،
24 گھنٹے کی ہے، اس میں 13-14 گھنٹے بھی شامل ہیں جو بندوں کے درمیان گزر رہے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورے کے پورے اسلام میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ پورے کے پورے اسلام میں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی ہیں۔ پورے کے پورے اسلام میں گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، نوکری بھی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی بھی ہے، عدالت بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، ریاست بھی ہے، سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سب کچھ پورے کے پورے اسلام میں شامل ہے۔ تو یہ 13-14 گھنٹہ جو بندوں کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ اسلام سے باہر تھوڑا ہی ہے، کوئی یہ عبادت سے باہر تھوڑا ہی ہے۔ اس 13-14 گھنٹے کے معاملات کو بھی اسلام کے مطابق بنانا ہے، اس 13-14 گھنٹے کے معاملات کو بھی عبادت بنانا ہے، جی عبادت بنانا ہے۔ کیسے؟ آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے ہم نے حسن اخلاق سے درجات کی بلندی۔ درجے کون نہیں چاہتا بلند ہو؟ ہاں، دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے نمبر بڑھ جائیں، دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیلری بڑھ جائے، دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بینیفٹس، اگر سیلریڈ پرسن ہیں، برکس اور بینیفٹس بڑھ جائیں، دنیا میں ہم چاہتے ہیں ہمارا پروفٹ بڑھ جائے، دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، حلال طریقے پر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے حلال سے بھی اگر کمائیں نا، حلال سے بھی اگر کمائیں تو 2 فٹ نیچے قبر میں جائیں گے تو نہ نمبر جانے، نہ مارک شیٹ جانے، نہ ہمارے انکریمنٹس جانے، نہ ہماری سیلری جانی، نہ ہمارے پرکس جانے، نہ ہمارے بینیفٹس جانے، نہ ہمارا پروفٹ جانے، نہ ہمارا کاروبار کو جانا ہے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا، تیرا لباس ہوگا، دیٹس اٹ۔ یاد رکھ، سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، ہم سب کو پتہ ہے۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نمبرز بڑھ جائیں بچوں کے ایگزامز کے اندر، ہم چاہتے ہیں ہمارا سیلری کا اماؤنٹ بڑھ جائے، انکریمنٹ لگ جائے، بونس لگ جائے، پرکس بڑھ جائیں، بینیفٹس بڑھ جائیں، اوپر جانا چاہتے ہیں نا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہمارا درجہ بلند ہو جائے، سبحان اللہ، جنت میں ہمارے درجات بلند ہو جائیں، سبحان اللہ، اجر میں ہم آگے بڑھ جائیں، نہیں دل چاہتا ہمارا؟ اجر ساتھ جانے والا ہے، اعمال ساتھ جانے والے، نتائج آخرت میں ملیں گے۔ تو جو چاہتا ہے کہ درجات کی بلندی، اب سنیے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا، اب یہ بہت تفصیل ہے، عمدہ اخلاق سچائی بھی ہے، امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، اور وعدے کو پورا کرنا بھی ہے، اینڈ سو آن، لوگوں کے ساتھ عمدہ بھلائی کا سلوک بھی ہے، بڑوں کا ادب بھی ہے، چھوٹوں کے ساتھ احترام بھی ہے، لوگوں کے کام آنا بھی ہے، لوگوں کا نفع پہنچانا بھی ہے، لوگوں کو راحت پہنچانا بھی ہے، اینڈ سو آن۔ سب کو ذہن میں رکھیے، اچھے اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا شخص اس شخص کا مقام پا لیتا ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو، تہجد، اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو، یعنی نفل روزے۔ عمدہ اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا شخص اس شخص کا مقام حاصل کر لیتا ہے جو روزانہ رات کو نفل نماز ادا کرتا ہو، تہجد، کتنی بڑی عبادت ہے، اور ہمیشہ دن میں نفلی روزے رکھتا ہو۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، نفل روزے، تو نفل روزے رکھنا کتنا بڑا اجر کا باعث ہے، رات کا قیام کتنا بڑے اجر کا باعث ہے نا۔ تو حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا شخص اس کا رتبہ پا لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ تو رات کے نوافل بڑا اجر کا باعث، دن میں نفل روزے بڑے اجر کے باعث ہیں، الحمدللہ۔ جیسے یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا بھی بہت بڑی نیکی، عمدہ کردار اختیار کرنا بہت بڑی نیکی، اور اس کے اجر و ثواب کا عالم اس شخص کی طرح ہو رہا ہے جو راتوں کو کھڑا ہے تہجد کی نماز میں اور دن میں روزے کی حالت میں، نفل روزے میں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے دین میں حسن اخلاق کی اہمیت کا ایک اور پہلو۔ اچھا جی، 2 چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے معاشرے میں بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی باتیں۔ مسلمان کون ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے نا، بچپن سے ایک حدیث سے مبارک ہم نے پڑھی، عمل کے میدان کی بات ہو رہی۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کتنی بڑی تعریف ہے یہ! ایک تو ٹیکنیکل تعریف ہے نا، جو نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ کا آخر رسول مانے اور ان کی لاہری خبروں کی تصدیق کرے، وہ ٹیکنیکلی مسلمان ہے۔ یہودی اس لیے مسلمان نہیں کہ وہ حضور پر ایمان نہیں رکھتا، نصرانی اس لیے مسلمان نہیں کہ وہ حضور پر ایمان نہیں رکھتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیکنیکل تعریف تو وہ ہے۔ عمل کے میدان کے اعتبار سے حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ذرا اس تعریف پر ہم اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ ہماری زبان، شوہر کی زبان بیوی کے لیے، بیوی کی زبان شوہر کے لیے، ساس کی زبان بہو کے لیے، بہو کی زبان ساس کے لیے، بڑوں کی زبان چھوٹوں کے لیے، چھوٹوں کی زبان بڑوں کے لیے، پڑوسی کی زبان پڑوسی کے لیے، رشتہ دار کی زبان رشتہ دار کے لیے، باس کی زبان سبارڈینیٹ کے لیے، سیٹ کی زبان ملازم کے لیے۔ چیک کر لیں، ہماری زبان سے دوسرے لوگ امن میں ہیں۔ اور ہاتھ سے مراد نہیں کہ پیر سے نقصان پہنچا سکتے، مراد یہ جسم پورے کا پورا۔ تو ہمارا وجود
ہمارے وجود کی طاقت، ہمارا اختیار، ہمارے وسائل، اس سے دوسرے لوگ سلامتی میں ہیں کہ نہیں؟ ہم لوٹ مار تو نہیں کر رہے، کسی کا مال ہڑپ تو نہیں کر رہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ تو نہیں کر رہے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ تو نہیں کر رہے، کسی کی وراثت کا مال ہڑپ تو نہیں کر رہے، جی ڈاکے تو نہیں ڈال رہے، چوری تو نہیں کر رہے، ملاوٹ کر کے لوٹ تو نہیں رہے، دوسرے کی جان مال آبرو سے کھیل تو نہیں رہے، دوسرے کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ چیک کر لیں، یہ مسلمان کی تعریف آ گئی۔ مسلمان کون؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ ایک اور بات اگلی حدیث ہے، مومن کون ہے؟ حضور کی حدیث سب کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ایک حدیث کے مطابق، مشہور حدیث سب کو یاد ہے، بخاری شریف میں، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسرے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یاد ہے نا؟ بچے کو حدیث شریف یاد ہے، ذرا اپلائی کیجئے ماحول میں۔ جو معیار ہم اپنے لیے پسند کرتے دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں۔ مثلا ایک عورت ہے، وہ ساس بن گئی، تو اس کے ہاں بہو آئی، بہو کے ساتھ ساس کا رویہ کیسا ہے چیک کرنا چاہیے۔ اس ساس کی بیٹی جاتی ہے بہو بن کر کسی اور گھر میں، تو یہ ساس کی بیٹی جب بہو بن کر دوسرے گھر میں جاتی ہے تو یہ ساس چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی وہاں پر رانی بن کر رہے، چاہتی ہے۔ تو کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لائی ہے تو وہ رانی بنا کر رکھتی ہے، نوکرانی بنا کر رکھتی ہے، چیک کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں جناب ہمارے گھر کے باہر کوئی گاڑی اس طرح پارک نہ کرے کہ ہمارے گھر کا دروازہ بلاک ہو جائے، راستہ بلاک ہو جائے۔ بالکل ہے ہمارا حق، صحیح بات ہے بھائی۔ ہم جب اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل پارک کرتے تو کسی کا راستہ بلاک تو نہیں کرتے، چیک کر لیں۔ بھئی جو معیار اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو نا۔ امپلائی کیا چاہتا ہے، ملازم کیا چاہتا ہے؟ تنخواہ پہلی تاریخ کو وقت پر ملے، کام میں ڈنڈی مار رہا ہے، تنخواہ پوری لینا چاہتا ہے، اپنے لیے معیار الگ ہے، کام نہیں کرنا چاہ رہا، گڑبڑ ہو گئی۔ اور سیٹ کیا چاہتا ہے، امپلائر کیا چاہتا ہے؟ سارے وقت پر کام کریں، سارے پروجیکٹ پورے کریں، سارے ٹارگٹ پورے کریں، ٹائم پر تنخواہ نہیں دیتا، چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق پورا مل جائے مگر اپنا فرض ادا کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے آدھے مسئلوں کی وجہ یہی ہے، اپنے لیے معیار کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے معیار کچھ اور ہے۔ تو حضور کیا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک اور پیاری سی بات قیامت کے دن کے اعتبار سے، مومن کی ترازو میں سب سے وزنی شے کیا ہوگی؟ مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن بندے مومن کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی شے کیا ہوگی؟ حسن اخلاق، عمدہ اخلاق، اچھے اخلاق، یہ سب سے زیادہ وزنی شے ہوگی ترازو میں قیامت کے دن۔ اللہ ہمیں عمدہ اخلاق کی طرف پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس زمانے آخری بات، منافقانہ طرز عمل کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرما رہے، ایک روایت میں 3، ایک میں 4، جب بات کرے گا جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج ہمارا قومی مزاج کیا ہے؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ ان کا تو انتقال 2010 میں ہوا تھا، اس سے پہلے کی باتیں تھیں۔ آج ہمارا قومی مزاج جھوٹی ہی باتیں، وعدہ خلافی، خیانت کا معاملہ، گالم گلوچ کا انداز۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ساری باتیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں جتنی وہ اتنا منافق ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، پروگرام کے اختتامی کلمات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج ہم نے حسن اخلاق کی اہمیت کو جانا۔ حضور کی اخلاق تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کی امت سوچے وہ آج کہاں کھڑی ہے۔ ہمارا 13-14 گھنٹے کا وقت روزانہ بندوں کے درمیان گزرتا ہے، یہی تو رویہ اخلاقی، اور عمدہ اخلاق سے بندہ وہ مقام پا لیتا ہے جو اس کا مقام ہے جو راتوں کو نوافل اور دن میں ہمیشہ نفل روزے رکھتا ہو۔ سب سے وزنی شے قیامت کے دن مومن کی ترازو میں کیا ہوگی؟ وہ عمدہ اخلاق ہوں گے۔ مسلمان اور مومن کی تعریف بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور منافقوں کی حرکتیں بھی ہمارے سامنے آ گئیں۔ اللہ ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے اور منافقین والی صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے آخر میں حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کی روایت جو ہے وہ بہقی شریف میں ہے، یہ بھی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس میں احادیث مبارکہ کو نقل کیا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی روایت ہے، آپ کا قول ہے کہ بندے کے حسن اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو ترک کر دے۔ فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کو پتہ ہے کہ دنیا ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے۔ آج جو کر رہا ہوں کل اس کا جواب دینا پڑے گا مجھے۔ تو اچھے اسلام کی علامت کیا ہے؟ فضول بیکار باتوں کو بندہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔